اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص باوضو ہو کے، وضو کے ساتھ یعنی وضو کر کے سوتا ہے تو جب وہ بستر پہ جاتا ہے تو بستر اس کا مسجد کے مانند ہو جاتا ہے، اور اس کی نیند، پیغمبر فرماتے ہیں، اس کی نیند عبادت پروردگار عالم میں ہوتی ہے، یعنی ایسے کہ جب تک وہ سوتا رہتا ہے پروردگار عالم کی عبادت کو کرتا رہتا ہے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بغیر وضو کے سوتا ہے تو اس کا بستر اس کے لیے قبر کے جیسے ہے، جیسے وہ قبر میں لیٹا ہو اور اس کی پوری رات بغیر کسی عبادت میں گزری ہو، کسی عبادت میں نہ گزری ہو۔ اور اگر وہ مر جاتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں تو اس کی عام موت ہوتی ہے، لیکن جو وضو کر کے سوتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، حدیثوں میں ملتا ہے کہ جو وضو کر کے سوتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں وہ اگر سوتے سوتے رات میں مر جائے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ یہ مقام کن کے لیے ہے کہ جو وضو کر کے رات میں سوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا خیر و برکت کے لیے کہ آخر ہمارے گھر میں خیر و برکت کیسے ہو، کیسے ہمارے گھر میں برکت ہونے لگے؟ تو امام نے فرمایا، معصوم امام فرماتے ہیں کہ جب رزق کے تلاش میں باہر جاؤ، جب رزق کے تلاش میں باہر جاؤ تو وضو کر کے جاؤ۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ جاب پہ جا رہے ہیں تو وضو کر کے جائیں، آپ اپنے کام پر جا رہے ہیں تو وضو کر کے جائیں۔ اگر کوئی شخص وضو کر کے اس کام کو کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو جزا عطا کرتا ہے اور اس کی روزی میں برکت فرماتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص وضو کر کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے، وضو کر کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو پھر وہ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کر کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اس کے رزق میں برکت ہوتی، وسعت ہوتی ہے، اور اس کے گھر سے تمام پریشانیاں اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم گھر سے باہر جا رہے ہوں، جاب پر، کام پر جا رہے ہیں تو وضو کر کے جائیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم دسترخوان پر بیٹھ رہے ہوں تو وضو کر کے دسترخوان پر کھانا کھائیں تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔